میرے محترم عزیزو دوستو بزرگو بھائیو، دو لفظ ہیں عربی زبان کے، ایک ہے غیظ اور ایک ہے غضب۔ غیظ کہتے ہیں کہ آدمی اندر ہی اندر کڑتا رہے لیکن اپنے غصے کا اظہار نہ کر سکے یا غصہ نکالنے پر قادر نہ ہو۔ دونوں ہم معنی ہیں، غصے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے تھوڑا سا کہ غیظ آدمی غصہ نکالنے پر قادر نہیں ہے، اندر ہی اندر کڑتا ہے، اور غصہ کہتے ہیں، غضب کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے غصے کے نکالنے پر قادر ہو، جو وہ غصہ نکال لیتا ہے تو اس کو غضب کہتے ہیں۔ تو مخلوق کے بارے میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، غیظ بھی استعمال ہوتا ہے، غضب بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں صرف لفظ غضب ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے اندر کمی کسی چیز کی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا غصہ نکال نہ سکیں، یہ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کسی پر غصہ کرتے ہیں تو غصہ پھر نکلتا ہے، جبکہ جو انسان ہے اس کے اندر دونوں صفات ہیں۔ بعض کمزور ہوتے ہیں، اندر ہی اندر کڑتے رہیں گے، غصہ نہیں نکال سکیں گے۔ بعض طاقتور ہوتے ہیں، وہ غصہ نکال دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ یونس علیہ السلام جب قوم والوں کو چھوڑ کر چلے تو ان پر بڑا غصہ تھا، تو غصہ اور غضب کا لفظ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی استعمال ہوا۔ اب غصے کی کیفیت عربی زبان میں اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کا خون کھولنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب اس کو غصہ آ رہا ہے۔ جس آدمی کا خون کھولنا شروع ہو جائے تو یہ غیظ و غضب کی کیفیت میں ہے، غیظ و غضب کی کیفیت ہے۔ اگر ایک آدمی کو غصہ ہی نہیں آتا، غصے والی بات پر بھی غصہ نہیں آتا، یہ بھی مذموم ہے، یہ بھی برا ہے۔ ایک بیجا غصہ آتا ہے، ہر بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی مذموم ہے۔ اور غصے والی بات پر غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ بھی مذموم ہے۔ جیسے شاعر نے کہا نا کہ خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ کہ بیوی اس کے غیر مردوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے، ان کے ساتھ سیلفیاں بناتی ہے، اسے غصہ ہی نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی۔ تو ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ غصے کی بات پر آدمی کو غصہ ہی نہ آئے۔ اب غصہ آنا غصے والی بات پر یہ اچھا ہے، لیکن اس غصے کا ٹھہرے رہنا اور نہ جانا یہ برا ہے۔ اس لیے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانے والے، علماء نے لکھا ہے ایک چیز ایسی ہے جس کا پینا حرام ہے، جس کا پینا جو حرام ہے لیکن اس کا پینا حلال ہے۔ ایک چیز حرام ہے لیکن اس کا پینا حلال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ غصہ ہے۔ غصہ حرام ہے لیکن اس کا پینا حلال ہے۔ بابا بلے شاہ نے اپنا ایک کلام میں کہا، کہنے لگے کہ حرام پیے جا، حرام کھائے جا، اور چوری کیے جا، اور جنت میں چلا جا۔ اب مراد کیا ہے؟ ایک آدمی کا کیا عجیب بات کر رہے ہیں، حرام کھانے کا کہہ رہے ہیں، حرام پینے کا کہہ رہے ہیں، چوری کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بات میں بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ وہ حرام کیا ہے؟ حرام کھائے جا، پیے جا، وہ کیا ہے؟ وہ غصہ ہے۔ غصہ پیے جا، وہ حرام ہے غصہ کرنا، اس کو پیے جا۔ چوری کیے جا، جو آدمی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے گویا لوگوں سے چوری نماز پڑھتا ہے، چھپ کر پڑھتا ہے، تو تہجد پڑھے جا، غصہ پیے جا، تہجد پڑھے جا، اور جنت میں چلا جا۔ تو غصہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، لیکن ان جگہوں پر جہاں پر غصہ ہونا چاہیے، بلا وجہ بلا ضرورت، یہ بھی غصہ کیا ہے؟ یہ برا ہے۔ ایسے غصے سے منع فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، انما انا بشر
ارضا کما یرضا، مجھے بھی خوشی ہوتی جیسے تمہیں خوشی ہوتی ہے، واغضب کما یغضب البشر، اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے۔ تو غصہ آنا یہ مذموم نہیں ہے، لیکن غصے کا بے وجہ آنا، بلا ضرورت آنا، یہ مذموم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہر حالت ہی ان کی جو ہے وہ جو وہی ہے، ہر حالت وہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے میری جو کلمات ہیں، میری جو باتیں ہیں، اس میں مجھے اخلاص عطا فرما۔ اللہم انی اسألک کلمۃ الاخلاص، اے اللہ میں تجھ سے اخلاص کے کلمے کا سوال کرتا ہوں کہ اگر میں غصے میں بھی کسی سے بات کر رہا ہوں وہ بھی اخلاص والی ہو۔ اس لیے فرمایا یا اللہ میں نے کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو غصے میں، تو میری ڈانٹ کو، میری ڈپٹ کو، میرے برا بھلا کہنے کو اس کے لیے رحمت بنا دینا، میری ڈانٹ کو اس کے لیے رحمت بنا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو مجھ تک میرے عیوب کا ہدیہ لے کر آئے، میری غلطیاں مجھے بتائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، ہر بات۔ صحابہ نے منع کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ عبداللہ بن عمر کو نہ روکو، اس کو لکھنے دو، کیونکہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو غصے کے اسباب ہوتے ہیں، جو آدمی کو غصہ آتا ہے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ تکبر۔ تکبر، آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، میں کچھ ہوں۔ جب کوئی عہدہ مل جائے نا، کوئی عہدہ مل جائے بڑا، تو آدمی کے اندر رعونیت آ جاتی ہے، فرعون کے لہجے میں بات کرنا شروع کر دو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، اس لہجے میں بات کرنا شروع۔ جب آدمی کا تکبر آ جاتا ہے تو تکبر غصہ لانے کا ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب جہالت ہے۔ لوگ نا غصہ نکالنے والے کو، اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار کمال کر دیا اس نے اپنا غصہ نکالا ہے نا، یہ جہالت ہے۔ کسی پر ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، اس نے ٹھیک کیا ہے۔ جہالت کی وجہ سے غصہ، جہالت یہ بھی سبب ہے غصے کا۔ اور ایک سبب ہے عجب۔ عجب، لوگوں کو دکھانے کے لیے غصہ کرنا، لوگ کہیں جی یہ بڑا غصے والا ہے، تاکہ اس وجہ سے لوگ میری تعظیم کریں، عجب دکھانے کے لیے غصہ کرنا۔ اور مذاق، یہ بھی سبب ہے، مذاق کرنا۔ فرمایا کثرت المزاح تجلب العداوہ، زیادہ مذاق کرنا یہ دشمنی کا باعث ہے، یہ عداوت کا باعث ہے۔ دوست آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ایک مذاق کر رہا ہوتا ہے، دوسرا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اس غصے کے نتیجے میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور ایک سبب یہ ہے تنقید۔ تنقید، آدمی کو اس کی کوئی غلطی بتا دی جائے، اب اس کے اندر اگر صلاحیت نہیں نا جی، تو ساری محبتوں پر پانی پھر جاتا ہے کہ یہ ہوتا کون ہے مجھے تنقید کرنے والا، اس کی حیثیت کیا ہے جو مجھ پر تنقید کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ پر میرے عیوب بیان کرے، مجھے میرے عیوب کا تحفہ دے۔ تو تنقید کرنے والا اگر اصلاح کی وجہ سے تنقید کر رہا ہے کہ تاکہ اگلے کی اصلاح ہو جائے، تو یہ تنقید یہ محمود ہے، مذموم نہیں ہے۔ بیجا تنقید کرنا، تنقید برائے تنقید کرنا، یہ غلط ہے۔ تنقید برائے اصلاح کرنا یہ ٹھیک ہے۔ تو تنقید یہ بھی غصے کا ایک سبب ہے۔ اور اسی طرح ایک سبب ہے حرص، لالچ، یہ بھی غصے کا سبب ہے۔ آدمی کو کوشش ہوتی ہے یہ جائیداد بھی مجھے مل جائے، یہ دکان بھی مجھے مل جائے، یہ فیکٹری بھی مجھے مل جائے، یہ زمین بھی مجھے مل جائے، اس کے پاس جو ہے وہ بھی مجھے مل جائے، اور اس کے پاس ہے یہ بھی مجھے مل جائے۔ اب جو اس میں رکاوٹ بنے گا کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا۔ بے شمار ہم روزانہ کیسز اخباروں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ایک بیٹے نے اپنی بہن کو بھی، اپنی ماں کو بھی، اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا، کس بات پر؟ جائیداد کے پیچھے۔
بے شمار کچہریاں بڑی بڑی ہیں، جا کے دیکھیں، سارے ہی حرص کے جھگڑے، حرص کے جھگڑے، زمین کے ٹکڑوں کے جھگڑے، پیسوں کے جھگڑے۔ تو حرص جو ہے یہ بھی غصے کا سبب ہے۔ اور ایک حسد، حسد بھی غصے کا سبب بنتا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، وہ ترقی کر رہا ہے میں ترقی کیوں نہیں کر رہا، اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے۔ تو یہ حسد بھی کیا ہوتا ہے، غصے کا سبب بنتا ہے۔ اور بعض مرتبہ حسد تو ہے وہ آدمی کو دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور اس حسد کرنے والے کو حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل عمومی طور پر بہت سارے مسائل لوگوں کے اوپر اس قسم کے ہیں کہ جادو ہو گیا، آسیب ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس کے پیچھے جو بات کار فرما ہوتی ہے وہ بھی حسد ہوتا ہے کہ حسد کی وجہ سے سب کچھ کیا ہے، دوسروں کو مارنے کی کوشش، کالا جادو کروایا جاتا ہے، اس کے پیچھے حسد کار فرما ہوتا ہے۔ ویسے تو کچھ کر نہیں سکتا، اب جادو کروا رہا ہے۔ ہونا پھر بھی وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، ہونا پھر بھی وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے سبب نفسانی شہوانی خواہشات، اس کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے۔ ایک شہوانی نفسانی محبت ہو گئی، اب باپ رکاوٹ بنا تو اس پر غصہ، ماں رکاوٹ بنی اس پر غصہ، بیوی رکاوٹ بنی تو اس پر غصہ۔ تو یہ غصے کے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کے سر میں درد رہتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی آدمی کو غصہ آتا ہے۔ امتحان میں فیل ہو جائے تب بھی غصہ آتا ہے۔ تو یہ غصے کے اسباب ہیں۔ تو بے جا غصہ کرنا اللہ کو ناپسند ہے، بے جا غصہ کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ حضرت حارثہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی قولا، مجھے کوئی ایسی بات کیجئے وَأَقَلِّلْ، بات تھوڑی سی ہو، مختصر ہو، تاکہ میں اس سے کچھ سمجھ حاصل کر سکوں، تاکہ اس پر عمل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نصیحت فرمائیے، کو اور بات فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، مقابل کو نیچے گرا دے، اس سے جیت جائے، یہ پہلوان نہیں ہے۔ ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ ایک شخص آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کو میں اختیار کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ نہ کیا کر تیرے لیے جنت ہے، تو غصہ نہ کر تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس لیے غصہ بیجا یہ اللہ کو ناپسند ہے، بیجا غصہ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو کیا تم اس کو معاف کر دو گے؟ وہ کہتا معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہاں میں اس کو اللہ کے پاس پہنچا دوں گا۔ معاف کرنے والی ذات تو کیا ہے؟ اللہ کی ہے، تو میں اللہ کے پاس پہنچا دوں گا، اللہ خود ہی معاف کرتا رہے اسے۔ تو اس لیے غصہ جو ہے یہ آدمی کے لیے نقصان دہ ہے، بے جا غصہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکمت کی کتابوں میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد غصہ نہ کیا کرو، غصہ سمجھدار آدمی کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے، سمجھدار آدمی کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے۔ جب آدمی غصہ آتا ہے نا پھر اس کو سمجھ نہیں ہوتی، کوئی اس کو پتہ نہیں چلتا۔ لوگ آ کر کہتے ہیں جی مولوی صاحب میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کبھی طلاق ہوتی غصے میں، کبھی کسی نے خوشی میں بھی طلاق دی ہے، طلاق ہوتی غصے میں۔
تو اس لیے بیجا غصہ یہ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، والقاظمین الغیظ لوگوں کو معاف کرنے والے، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان گھر میں آئے، باندی سے کہا وہ شوربہ جو پڑا ہوا تھا وہ گرم کر کے لاؤ۔ باندی جلدی سے شوربہ گرم کر آئی، آ کر قریب آ رہی تھی کہ پاؤں پھسلا، شوربہ سارے کا سارا حضرت حسن پر گر گیا، گرم شوربہ۔ باندی کیا تھی؟ دیندار تھی، اللہ والی تھی، فوراً قرآن کی آیت پڑھی والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ حضرت حسن نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ پھر کہنے لگی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ حضرت حسن نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو غصے کو پینا، غصے کو پی جانا، جہاں غصہ کرنے کی جگہ ہے وہاں غصے کو قابو میں کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک محمود عمل ہے۔ اس لیے بیجا غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے جو بدترین لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو یا ملازم کو کوڑے مارے اور اپنے عطیے دوسروں کو دینے سے رک جائے، لوگوں کو عطیہ نہ دے، ہدیہ نہ دے، صدقہ نہ دے، جو اکیلا کھائے، اپنے ملازم کو مارے اور لوگوں کو اپنے عطایا سے محروم کر دے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی برے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ فرمایا جو لوگوں سے بغض رکھے لوگ اس سے بغض رکھیں، جو لوگوں سے بغض رکھے لوگ اس سے بغض رکھیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی برے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا جو دوسروں کی لغزش کو معاف نہ کرے اور دوسروں کی معذرت کو قبول نہ کرے، لغزش کو معاف نہ کرے اور معذرت کو قبول نہ کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے جتنی مرضی معافی مانگتے رہو نہیں معاف کرتے، سخت دل ہوتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر وہ پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیا تمہیں اس سے بھی برے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا جو جس سے نیکی کی امید نہ ہو اور جو کسی سے نیکی نہ کرے، اس سے امید بھی نہیں نیکی کی اور نیکی کرتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال غصہ کرنا، بلا ضرورت غصہ کرنا یہ برا ہے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ بندہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ سب سے افضل آدمی ہے، انسانوں میں سب سے افضل بندہ ہے، غصہ دیر سے آئے جلدی چلا جائے۔ دوسرا وہ شخص جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، یہ لوگوں میں سب سے برا شخص ہے۔ غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ برابر سرابر ہے۔ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص اپنے غصے کو قابو میں کر لے، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو، اس کی ذات کو اپنی رضا سے بھر دیں گے، یعنی اس کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اپنے غصے کے وقت مجھے یاد رکھا کر، اپنے غصے کے وقت مجھے یاد رکھا کر، میں قیامت کے دن اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا۔ جب مجھے غصہ آئے گا میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اگر تو نے اپنے غصے کے وقت مجھے یاد رکھا اور اگلے کو معاف کر دیا تو قیامت کے دن میں بھی تجھے یاد رکھوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، وہ دوسروں کو بڑا جلدی معاف کر دیتے ہیں،
ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، راستے میں کیچڑ تھا، ان کا پاؤں کہیں کیچڑ پر پڑا، چھینٹے اڑے اور متکبر آدمی کے کپڑوں پر جا کر کے لگے، ان کے کپڑے گندے ہو گئے۔ متکبر تھا، اس نے سیدھا تھپڑ رسید کر دیا، بزرگوں کے تھپڑ لگا دیا۔ وہ حضرت آگے چل پڑے، یہ آدمی تھوڑا سا آگے گیا، اس کا پاؤں پھسلا، وہیں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایک واقعہ لکھا کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہاتھ میں جو ہے وہ پہلے زمانوں میں وہ ہمیانی ہوتی تھی، تھیلی ہوتی جس میں پیسے ہوتے تھے۔ ایک چور آیا، اس نے ہمیانی چھینی اور چھین کر بھاگ پڑا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو اس کا نابینا ہو گیا، وہاں رونے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ کہتے میں پیچھے ایک بزرگ کے، ایک بابا جی کے جو ہے وہ پیسے چھین کر بھاگا ہوں، چوری کر کے بھاگا ہوں، تو میں جیسی آ گیا ہوں میں نابینا ہو گیا ہوں، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے جاؤ، میں ان سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بینائی واپس کر دے۔ اور لوگ پیچھے آئے، بزرگوں سے ملے، حضرت بندہ جو ہے آپ کے پیسے چھین کر بھاگا تھا، اسے معاف کر دیں۔ اور فرمانے لگے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تو اس لیے غصہ کرنا غصے کی جگہ پر، غصہ کرنا غصے کی جگہ پر، اور اس غصے کو برقرار رکھنا، غصہ کرنا غصے کی جگہ پر تو ٹھیک، لیکن اس غصے کو برقرار رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس غصے کو قابو میں کرنے کے لیے محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ شروع میں جب ہم مدرسے میں پڑھنے گئے تو بڑا سخت مزاج تھا ان کا، بہت مارتے تھے، بڑی مار پڑی ان سے۔ تو حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے مرید ہو گئے، کندیاں شریف والے۔ تو پھر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کو بالکل غصہ آ ہی نہیں رہا، ایسی تربیت ہوئی کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو غصے کو قابو میں کرنے کے لیے نا جی، اور سیکھنے کے لیے کہ غصہ کس جگہ پر کرنا ہے اور کس جگہ پر نہیں کرنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو غصہ آنا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن غصے کو قابو کرنا یہ بھی انسان کا وتیرہ اور فطرت ہونی چاہیے کہ جب غصہ آئے تو غصے کو قابو میں کر لے۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا خلاصہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اپنے غصے کو پی جانے والے، دوسروں کو معاف کرنے والے اور لوگوں پر احسان کرنے والے۔ تو غصہ نکالتے وقت اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا کریں کہ اگر میں غصہ نکال سکتا ہوں تو میرا رب اس سے کہیں زیادہ مجھ پر قادر ہے۔ جیسی یہ بات ذہن میں آئے گی انشاءاللہ غصہ وہیں کافور ہو جائے گا، غصہ وہیں کافور ہو جائے گا۔ تو اپنے غصے کو قابو میں کرنا، غصے کی جگہ پر غصہ کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا، احسان کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے پاس صحابہ کرام، مشائخ، علماء، فقہاء، ان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک آدمی ان کی غیبت کیا کرتا تھا، ان کی برائیاں بیان کیا کرتا تھا، ان کو پتہ لگ گیا امام صاحب کو۔ اب ہمارے جیسا ہو، ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی میری برائیاں کرتا ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، تو ہم اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے ہیں، اپنے سارے جاننے والے مریدین کو اس کے پیچھے لگا دیں گے۔ لیکن امام صاحب کیا کر رہے ہیں، جب پتہ لگا یہ میری برائیاں بیان کر رہا ہے تو اس کو تحفے بھیجنے شروع کر دیے، اس کو تحفے بھیجنے شروع کر دیے۔ اس کے جب بعض تحفے پہنچنے شروع ہوئے، شرمندہ ہوا کہ میں حضرت کی برائیاں کرتا ہوں، یہ مجھے تحفے بھیجتے ہیں، میں برائیاں کرتا ہوں یہ تحفے بھیجتے ہیں۔ اس نے برائیاں کرنی چھوڑ دی۔ امام صاحب کو پتہ لگا جی اب اس نے برائیاں کرنی چھوڑ دی ہیں، تو امام صاحب نے تحفے بھیجنے چھوڑ دیے۔ اور وہ حیران پریشان امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت آپ جو ہے جب میں برائیاں کرتا تھا تو آپ تحفے بھیجتے تھے، اب میں نے برائیاں چھوڑ دی، آپ نے تحفے چھوڑ دیے۔ تو حضرت نے فرمایا جب تم میری برائیاں کرتے تھے، میرے گناہ تمہارے پلڑے میں، تمہاری نیکیاں میرے پلڑے میں آتی تھیں، تو میں تمہاری نیکیوں کو بغیر معاوضے کے نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں تحفے بھیجتا تھا۔ تم نے برائیاں کرنی چھوڑ دی، میں نے تحفے بھیجنے چھوڑ دیے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کے ساتھ
اچھائی کرو. سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. یہ معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن کام بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام. واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو سارے سردار سامنے تھے، پتہ تھا کس کس نے کیا کچھ کیا ہے، سب پتہ تھا. لیکن کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. عام معافی کا اعلان. بڑا مشکل کام ہے لیکن میرے بھائیو آسان ہے اس کے لیے جو سیکھ لے، جو اس کی محنت کر لے، اس کی کوشش کر لے، اس کے لیے آسان ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو. یہ اس سے بھی مشکل کام. ایک آدمی تمہارے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے، تم اس کے لیے راستے کھول رہے ہو، یہ سب سے مشکل کام ہے. ایک آدمی تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، تم اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہو، سب سے مشکل کام ہے. لیکن بھائی اسلام کا سبق اور درس یہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی کریں، دوسروں کو معاف کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اللہ کریم جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.